شادی کرنے پر 20,000 روپے ٹیکس لگ گیا. کسی نے بتایا کہ پی ٹی آئی والوں نے شادی ہال میں شادی کرنے پر 20,000 روپے کا ٹیکس لگایا ہے. تو لوگ میرے پاس شکایتیں لے کر آ رہے تھے, یہ وہ حکومت ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا ساتھ دو. میں کہتا ہوں نا کہ بھائی جو بھی اختلافات تھے وزیر اعظم سے, پی ٹی آئی سے, آپ اپوزیشن میں تھے نہیں تھے, وہ ایک الگ بحث ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اپوزیشن والے غلط تھے یا صحیح تھے, لیکن جب ایک وزیر اعظم بن گئے, ایک نیا وزیر اعظم بنائے, تو بھائی ہمیں چاہیے کہ بھرپور طریقے سے ساتھ دیں, تاکہ کل وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ پبلک نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو تمام تر اختلاف جن کو بھی جو بھی اختلافات ہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے بھی اختلافات ہیں, نہ میں یہ بتاؤں گا کہ ہیں, نہ یہ بتاؤں گا کہ نہیں. ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بولوں گا ہیں تو پھر پبلک پوچھے گی کیا ہے, میں بولوں گا نہیں ہے تو بولیں کیوں نہیں ہے, کسی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں. تو میں ایک عمومی بات کروں گا جو شریعت کی بات ہے. بھائی نیا چہرہ آیا ہے, ایک فریش چہرہ ہے, پرانے والوں کا تو کرپٹ ہونا بہرحال ثابت ہو گیا نا, وہ مہر لگ گئی ہے. اب ایک نئے وزیر اعظم ملے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, یہ بولو کہ اللہ اب ہم ساتھ دیں گے. اگر انہوں نے بھی گڑبڑ کی تو پبلک ان کو بھی کیا کر دے گی, چانس تو دو نا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, عمران خان نے اتنی خوبصورت تقریر کی, اس میں بھی بیٹھ کے کیڑے نکال رہے ہیں. اتنی پیاری تقریر, بہت زبردست, مزہ آیا بھائی. لوگ کہنے یہ ہوائی باتیں ہیں. آپ نے کس کا دل جھانک کے دیکھ لیا کہ یہ ہوائی باتیں ہیں؟ آپ عالم الغیب ہو بھائی, چلو بات تو اچھی کر رہے ہیں نا. تو ہر چیز میں کیڑے نکالنا, میں یہ نہیں کہہ رہا جو اپوزیشن میں ہے وہ غلط کر رہے ہیں یا وہ غلط ہیں. بھائی اب وہ حکومت میں نہیں آئے, اب جو ہے تو ہم نے تو اسی کو گزارا چلانا ہے نا. اگر جے یو آئی والے آ جاتے, ہم ان کو 100 دفعہ کیا کرتے, سلام کرتے. ہم آپ سے کہتے بھائی اب مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن گئے, ہماری ذمہ داری ہے بھرپور طریقے سے ہم ان کا ساتھ دیں. وہ نہیں بنے, سیاست میں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا تھیں یہ الگ بحث ہے. لیکن اب جو بن گیا ہے اور وہ نیا چہرہ ہے, مولانا فضل الرحمان بھی اگر آتے وزیر اعظم بنتے تو فرسٹ ٹائم بنتے, ہم ان کو بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے. ہم کہتے سب کو چاہیے کہ ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں. تو فرسٹ ٹائم عمران خان وزیر اعظم بنے تو ہماری ذمہ داری, ہم سب ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں. جو قانون سازی وہ کر رہے ہیں اس میں کیڑے نہ نکالیں. حکومت کو تمیز سے نا کچھ دن کچھ کرنے دیا کرو, سمجھ رہے ہو بات. تو مجھ پہ ایک صاحب کہنے لگے یہ جو 20,000 روپے ٹیکس لگا دیا شادی ہال میں شادی پہ, تو اس سے تو شادیاں مشکل نہیں ہو جائیں گی. میں نے کہا آسان ہو جائیں گی. آپ اس 20,000 بچانے کے چکر میں شادی ہال میں ہی شادی نہیں کرو گے, مسجدوں میں نکاح ہوگا, جو ایک افضل طریقہ ہے سادگی سے, اور سادگی سے دلہن گھر سے, تو آپ کے لیے ہاں شادی کو مشکل نہیں بنایا, شادی ہال میں شادی کو مشکل بنا دیا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ شادی کو آسان بناؤ, شادی ہال میں شادی کو آسان بناؤ, ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام میں صرف اتنا ہے کہ نکاح اور شادی کو کیا بناؤ, آسان. شادی ہال میں آسان بناؤ, اس کی کوئی ہمارے پاس حدیث نہیں. تو بہت اچھا کام کیا میرا خیال ہے. سودی لین دین کیا ہوتا ہے, مختصر بتا دیں. نیشنل سیونگ میں پیسے رکھ کر منافع لینا. اب لمبے لمبے مضامین ہیں پورے ایم اے اسلامیات کے. سنت موقدہ اور غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت لمبے سوال نہیں پوچھو اس وقت, 2 منٹ کے. ذی الحجہ کے 9 روزے, 9 ذی الحجہ کے 9 روزوں کی کوئی حدیث نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ان ایام میں عبادت کی فضیلت دوسرے دنوں سے زیادہ ہے. باقی 9 ذی الحجہ کی فضیلت ہے. خواتین جمعے کے دن گھروں میں پہلی اذان کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں. مفتی صاحب غصہ بہت جلدی آتا ہے, چھوٹی گوشت کھانا چھوڑ دو بھائی. جن کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ گوشت نہ کھائیں, وہ کھیرے کھائیں, ککڑی کھائیں. گوشت سے انسان میں نا غضب بڑھتا ہے, تو وہ پہلے ہی مریض بنا ہوا ہے. اور دوسرا وہ یہ کام یہ کریں, نیند بھی پوری کیا کریں. سمجھ رہے ہو نا. پھر بھی آرام نہ ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں. یہ کوئی کلینک نہیں ہے. اور بھی نسخے ہیں غصہ کم کرنے کے, لیکن ابھی ہم یہ ٹائم نہیں ہے اتنا. کیا خواتین جانور ذبح کر سکتی ہیں؟ آج کل تو خواتین دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں بھائی. جائز ہے خواتین کے لیے جانور ذبح کرنا. اگر جماعت کی فرض نماز میں امام صاحب سے غلطی سے 5 رکعت ہو جائے تو سدا صف سے نماز نہیں ہوگی. نماز پرتشدد احتجاج کی وجہ سے اسلام کا نام برداد ہوتا ہے. گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کو اعتدال کا راستہ بتائیں. بہت اہم مسئلہ ہے یہ جو ہالینڈ میں گستاخی ہوئی ہے, اس پہ کیا کریں. میں نے اب تک اس لیے بیان نہیں دیا کہ میرے سامنے کوئی حل نہیں ہے اس کا کہ کیا کریں. لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ کریں, تو بائیکاٹ کا فائدہ جب ہوتا ہے جب باقاعدہ بھرپور طریقے سے ایک مہم چلے, پھر پوری قوم بائیکاٹ کرے. اب واٹس ایپ پہ ایک آدمی نے کہہ دیا بائیکاٹ کرو, پھر دوسرے کا بیان آ گیا بائیکاٹ کرو, 4 نے پیپسی چھوڑ دی,
چارنے نہیں, جو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ اس پہ, جیسے اپنے سیاسی جلوس نکالتے ہیں ایسے باقاعدہ ایک احتجاجی ریلیاں نکالیں, پھر اس میں لسٹ پیش کی جائے کہ یہ خاص چیزیں ہیں ہالینڈ کی جو بہت زیادہ, ساری چیزیں بھی نہیں, سب کچھ چھڑوا دیتے ہیں. اب نہ آدمی شیمپو کا رہا, نہ صابن کا رہا, کسی چیز کا بھی نہیں رہا, دہی سے سر دھو رہا ہے بیٹھ کے. تو بھائی آلٹرنیٹ تو بتاؤ, اور پھر کچھ محدود چیزیں ہوں جو بہت, یعنی ہمیشہ اس قانون کو فالو کیا جاتا ہے جو قانون فالو آسانی سے فالو کیا جا سکے. قانون ایسا بنایا جاتا ہے جس کو فالو بھی کیا جا سکے. ایسا قانون بنا دیا کہ فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے, تو 4 دن احتجاج ہوتا ہے, اس کے بعد خود ہم اپنا مذاق اڑوا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہاں کچھ علماء ہیں جو یہ تحریک چلا رہے ہیں, تو ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کیسے اس کو مؤثر بنایا جائے. تو میرا رائے یہ ہے کہ جب تک کوئی مخصوص مصنوعات جو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں, وہ ایک تو ان کی لسٹ آنی چاہیے جو بہت زیادہ, ساری سب کا نہیں ہو سکتا بائیکاٹ, یہ عملاً ممکن نہیں ہے. ان کا آلٹرنیٹ بھی بتایا جائے, اور اس ٹائپ کی چیزیں صحیح ہے. تو ایسا ہونا چاہیے مخصوص چیزوں کا بائیکاٹ ہو جو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں, اور وہ بائیکاٹ پوری قوم کی طرف سے ہو. اور اس کا طریقہ یہ کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, کیونکہ پبلک ان کی کال پہ, سڑکوں پہ میں کال دوں گا, کوئی یہ لوگ نکل آئیں گے تھوڑے سے, اور کوئی بھی نہیں نکلے, آپ لوگ کبھی کوئی پتہ نہیں کتنے نکلے گا نہ نہیں. تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی بات لوگ سنتے ہیں, ان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, وہ لوگ کال دیں, احتجاج کریں, دنیا دیکھے اس احتجاج کو, پھر فائدہ ہوگا. تو واقعی یا حکومت کچھ ایسا اقدام کرے, ایکشن لے اس پہ کہ بھائی ہم جب تک ہالینڈ یہ گستاخی جو خاکے جو ہے نا ان کو یعنی یہ ان کی نمائش بند نہیں کرتا, اس وقت تک ہم آفیشلی اپنے ملک میں ان تمام چیزوں پر پابندی لگاتے ہیں. اس طرح کا جب تک بھرپور نہیں ہوگا تو میرے اور آپ کے فلاں نے وہ صابن خریدنا چھوڑ دیا فلاں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر تھوڑے دنوں میں نے دیکھا ہے جو علماء احتجاج کر رہے ہوتے ہیں وہی صابن استعمال, وہ خود تھک جاتے ہیں, کب تک احتجاج کریں بھائی, کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا. تو یہ بھرپور طریقے سے, اور ہونا ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے یہ ہونا, لیکن اس طریقے سے ہو تو کام ہوتا ہے, ورنہ پھر اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے. بجائے فائدے کے الٹا وہ دیکھتے ہیں کہ یار انہوں نے 4 دن بائیکاٹ کر لیا, اس کے بعد ہی ہم سے زیادہ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں, پھر وہ آئندہ کے لیے ان ہمارے احتجاج اور بائیکاٹ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو بائیکاٹ ہو تو ذرا خاندانی طریقے سے ہو. بھائی ٹائم بہت ہو گیا یار, 1:45 پہ نماز ہے. اچھا اللہ کے سوا ایڈوانس میں بہت ٹائم ہو گیا, پھر بعد میں یار اگلے سے اگلے. جی جرمنی میں جانا چاہتے ہیں بزنس اسٹارٹ کرنے, 2 سال کے بعد واپس آ جائیں گے, لیکن دین کو وہاں جا کے بہت نقصان ہوگا. اگر غالب گمان ہے تو پھر تو جانا جائز نہیں ہے. لیکن جرمنی میں بہت سے لوگ دین بچا کے بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ 4 شادیاں کر کے چلے جائیں یہاں سے, 4 کو لے جائیں وہاں پہ, پھر انشاءاللہ وہ ایسی گت بنائیں گی کہ آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی جرمنی میں یاد نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو پھر بزنس کریں. دین پہلے ہے بھائی, دنیا بعد میں ہے. ہندوستان پر خاندان کیا غلامان نے برسوں حکومت کی, قطب الدین ہے بکل تماشا اپنے ایک بیان میں غلاموں کو بھی کہ غلاموں کو کبھی حکومت نہیں ملا. آپ اس نقطے کی پتہ نہیں بھائی, یہ غلاموں کو کبھی حکومت نہیں ملی, میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا یار. اسلامی تاریخ میں کئی بار غلام حکمران بنے. ایک خاتون کہتی ہے کہ پردہ نظر میں ہونا چاہیے, بات کپڑوں کی نہیں ہوتی, ذہنی. تو پھر بالکل جو پہنا ہوا ہے وہ بھی اتار دو بھائی. اگر پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے تو جو پہنا ہوا ہے اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے. مودی صاحب نماز کے بارے میں بیان فرمائیے. آج کل لوگ دنیاوی کام کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں. بالکل, اصل میں نماز کا امتحان ہی جب ہے جب آپ کو کوئی کام ہو. کوئی کام نہ ہو تو پھر تو آدمی کچھ بھی نہیں کرے گا, تو چلو مسجد میں ہی آ جاؤ. کام ہو تو پھر ہے نماز. سمجھ رہے ہو ثواب بھی. قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتے ہیں مسجدیں وہ گھر ہیں جہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. پتہ چلا تجارت بزنس کھینچتا ہے اور وہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہمیں محبوب ہیں. قرآن میں اللہ تعریف کر رہا ہے. یہ نہیں اللہ نے کہا مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فارغ دھندا کوئی بھی کام نہیں ہوتا تو مسجد میں آگے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا بزنس تجارت دکان ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے, مگر وہ کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں جا کے عبادت کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے.
حرام لقمے کے بارے میں بتائیں، کیونکہ حرام کھانے میں کوئی ڈر نہیں لگتا، بہت بری بات ہے بھائی، پھر اس پہ تو تفصیلی بیان ہوگا نا. اگر ہم مس گیدرنگ والی دعوت پر نہیں جاتے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ یوں تو یونیورسٹی میں بھی یونیورسٹی میں مجبوری میں جا رہے ہیں، ہم یونیورسٹی میں بھی مس گیدرنگ کے قائل نہیں ہیں، لیکن دعوت کھانا کوئی مجبوری نہیں. اگر وہاں مس گیدرنگ کا انتظام ہے تو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دعوتوں پہ جو مس گیدرنگ ہے وہ اور اسٹائل کی ہوتی ہے، اس میں خواتین کا لباس دیکھو، بیہودہ لباس، عورت کو خوشبو لگا کے مردوں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سب بن ٹھن کے آئی ہوئی ہیں، خوشبو لگا کے آئی ہوئی ہیں، کہاں سے اجازت ہو گئی. مغرب کی اذان سے 25 منٹ پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں. مغرب کی اذان کے بعد اگر جماعت میں ٹائم ہو تو نفل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو، حدیث سے ثابت ہے. سو رہے ہوتے ہیں یار، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. احناف کے ہاں مغرب کی اذان کے بعد نفل پڑھنے پر پابندی نہیں ہے. ہاں احناف کے ہاں یہ ضرور ہے کہ مغرب میں امام کو چاہیے جلدی کرے، امام کو کیا چاہیے، مغرب کی نماز میں جلدی کرے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں اتنی جلدی کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ کننا نتبادر الی السواری، ہم ستونوں کے پیچھے دوڑتے تھے جلدی سے 2 رکعت پڑھ لیں. اس حدیث سے یہ مترشح ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ نبی کی طرف سے وقت نہیں دیا جاتا تھا، لیکن جتنا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی تک پہنچنے میں گھر سے ہوتا تھا اس میں صحابہ جلدی جلدی 2 نفل پڑھ لیا کرتے تھے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اذان کے فوراً بعد امام نماز کھڑی کرے. اگر امام کسی وجہ سے تاخیر کر رہا ہے، جیسے میں 2 منٹ تاخیر کرتا ہوں اس لیے کہ اذانوں کے بعد لوگوں کے لیے پہنچنا مشکل ہو رہا ہے، تو اگر امام کسی وجہ سے بھی تاخیر کر رہا ہے تو اس دوران خالی بیٹھنے سے بہتر کیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں. تو یہ فقہ حنفی میں بھی جائز ہے. اور فقہ حنفی میں کیوں جائز نہیں ہوگا، جب حدیث سے ثابت ہے تو فقہ حنفی میں بھی جائز ہوگا نا.